والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر مجلس محترم مولانا محمد رفیق صاحب شاہ صاحب شاہ جمالی اور آج کی اس خوبصورت محفل کے میزبان سید السادات حضرت قبلہ سید مفتی فضل الرحمان شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، جماعت سنت پاکستان کے عہدیداران و اراکین اور مکرم و معزز حاضرین، سن 1447 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور 1401 محرم شروع ہو چکی ہے اور اس مناسبت سے آپ نے خطیب پاکستان محترم مولانا علامہ شوکت سیالی صاحب کا بڑا شاندار اور جاندار کتاب بھی سماعت کیا اور آج کی اس محفل میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت قبلہ بابا نذیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نشانی اور ان کے سجادہ نشین بابا حضرت قبلہ پیر سید خالد لطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی فاتحہ چہرہ کا اہتمام بھی ہے، خراج عقیدت پیش کرنے کا انتظام بھی ہے اور جماعت اہل سنت پاکستان نے بطور خاص ان کے لیے تعزیتی نشست کا یہ اہتمام کیا اور حسن اتفاق سے یوں کہیے کہ یہ جشن کی تقریب اور یہ تعزیتی اجلاس یہ اکٹھا ہو گیا اور ہم سب کو اس میں حاضری کی سعادت میسر آئی. اس خاندان سے اپنے قدیمی ربط اور ضبط کا تعلق کا ذکر میں بارہا کر چکا. جب میرے والد گرامی حضور مداحی زمان راضی دوران رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں بہاولپور میں تشریف فرما ہوئے، جامعہ اسلامیہ بہاولپور میں شیخ الحدیث کے طور پر آپ نے اپنی خدمات پیش کی تو اس وقت یہی محلہ قدرپورہ میں رہائش رکھی، لیکن اس سے پہلے جب ہم یہاں پہنچے گھر والے تو ابھی کوئی باقاعدہ مکان کرائے پر نہیں لیا گیا تھا، کوئی رہائش کا انتظام نہیں تھا. تو اس وقت حضرت قبلہ بابا نذیر شاہ صاحب نے ہماری میزبانی کروائی. ان کے گھر پر اب مجھے ایگزیکٹلی یہ یاد تو نہیں کہ کتنا عرصہ، لیکن اتنے دن ضرور رہے تھے کہ بہت بچپن کی کیفیت کے باوجود آج تک مجھے وہ وقت یاد ہے، ان کا چہرہ بھی یاد ہے اور الحمدللہ ان کی محبتیں اور شفقتیں وہ سب کچھ یاد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محبتوں کے رشتوں کو ہمیں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات مکرم، لوگ دنیا میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ کوئی انوکھی نرالی بات تو نہیں ہے، لیکن جب کوئی عزیز ہستی جس سے محبت کا رشتہ ہو وہ جدا ہو تو یقیناً غم و اندوہ کی کیفیت بھی ہوتی ہے، رنج و الم کا عالم بھی ہوتا ہے، آنکھیں بھی بھری ہوئی ہوتی ہیں، سینہ بھی امٹ رہا ہوتا ہے اور یوں کہیے کہ کچھ کہنے اور سننے پر طبیعت بظاہر آمادہ نہیں ہوتی،
لیکن یہی سوچ کر کہ بات تو آج اور کل کی ہے، آج اگر کوئی ہستی ہم سے جدا ہوئی یہی سوچ کر تو وہ تو آج اور کل کی ہے، اللہ کے انعام و اکرام سے سرفراز ہو رہے ہوں گے، لیکن یہ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے، بات تو آج اور کل کی ہے اور اس سے فرار تو کسی کو ممکن نہیں ہے۔ وقت تو ہر ایک پہ آنا ہے، تو اگر ہم اپنے آنے وقت والے وقت کو کل کو سنوارنا چاہتے ہوں تو ہمیں آج کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ آنے وقت والے وقت جب اپنے کسی عزیز کو، مہربان کو، بزرگ کو جب ہم سپرد خاک کرتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں کسی عزیز کو، مہربان، پھر وہ قبر کم اینٹوں سے بند کر کے جب ہم مٹی ڈالتے ہیں، قبر تیار کرتے ہیں، چھڑکاؤ کرتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، فاتحہ پڑھ کے آنسو پوچھتے ہوئے واپس آتے ہیں، تو کبھی خیال نہیں آتا کہ قبر میں کیسا خوب اندھیرا ہوگا، کیسی غضب کی تاریکی ہوگی اور کیسی جان لیوا تنہائی ہوگی، کیسی غضب کی تاریکی، قبر کی وحشت اور اس کی جان لیوا دہشت سے نجات پانے کے لیے، قبر کی وحشت اور اس کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے کے لیے ہمارے پاس ابھی کچھ وقت ہے اور اس کی تاریخ تو کیا کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے؟ ہمارے پاس ابھی ہمیں بتایا گیا کہ ہاں بالکل، تو کیا یہاں جو کچھ کرو گے اس کا نتیجہ وہاں پہ سامنے ہوگا، تو ابھی تمہارے پاس وقت ہے، جو کچھ کرو گے تم اپنے لیے قبر کو روشن کرنے کا سامان کر لو، تمہارے پاس وقت، اس کی کشادگی کا اہتمام کر لو اور کوئی ایسے کام کر لو کہ وہاں پر اللہ کی رحمت تمہاری منتظر ہے اور وہاں پر کوئی حرف تسلی، کوئی دلاسا دینے والا اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے تمہیں حصہ دینے والا موجود ہوگا تو تمہارے لیے وہ منزل آسان ہو جائے گی۔ حضرات مکرم، ہم سب اللہ کی رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں؟ رحمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، پھر رحمت ایک لفظ ہے، اس کا کوئی مفہوم بھی ہوگا۔ اللہ کی رحمت کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو ہم اللہ کی رحمت کا مفہوم اپنی ضرورتوں کے حوالوں سے متعین رکھتے ہیں۔ غور کریں تو ہم اللہ کی رحمت کا کوئی بیمار ہے اور دعا مانگ رہے ہیں مولا اپنی رحمت سے سرفراز فرما، تو وہ صحت مانگ رہا ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی غریب مانگ رہا ہے مولا اور اللہ کی رحمت مانگ رہا ہے تو پیسہ دولت مانگ رہا ہے۔ کوئی غریب، اگر کوئی بے اولاد ہے اور اللہ کی رحمت کا سوال کر رہا ہے تو اولاد مانگ رہا ہے۔ اگر کوئی بچہ امتحان دینے جا رہا ہے اور راستے میں دعائیں مانگ رہا ہے مولا اپنی رحمت سے نواز دے، تو امتحان میں کامیابی مانگ رہا ہے اور راستے میں، تو کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت کا بذات خود کچھ مفہوم نہیں ہے، اس کو ہم اپنی ضرورتوں کے حوالے سے خود متعین کریں گے، خود کچھ مفہوم نہیں ہے۔ حضرات مکرم، اپنی ضرورتوں میں عرض کروں گا کہ اگر آپ غور کریں تو اللہ کی رحمت کا مفہوم ہم یوں متعین کر سکتے ہیں اگر آپ غور کریں کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانا اصل میں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رضا پہ ممکن ہے کہ بات ابھی آپ کو ذرا ہلکی اور چھوٹی لگ رہی ہو، لیکن ذرا اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں۔ ممکن ہے کہ بات ابھی آپ کو ذرا، یہ بات یہ ہے کہ ہمیں تو نہیں پتا اس پہ غور کرنے کہ ہمارے لیے آنے والے وقت میں کون سی چیز بہتر ہے۔ بات یہ ہے ہمارے اندر تو بے شمار خواہشات ہمارے لیے آنے والے وقت ہر وقت سوال کریں، اور یہاں مجھے حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک بات یاد آئی، رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا ذرا شیطان سے کوئی ملاقات کی صورت بن جائے۔ ایک دن گھر سے نکلے تو ایک کلی صورت شخص، بڑا بوڑھا لیکن جس کو دیکھ کر خوف اور دہشت کی فضا ہو گئی، سامنے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ جی میں وہی ہوں جس سے ملنے کی خواہش کا اظہار ہوا۔ اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی تیرا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے تو بڑا پریشان تھا، دن رات محنت کرتا تھا، لوگوں کو ورغلاتا تھا، بہکاتا تھا، گناہوں کے دلدل میں دھنساتا تھا، اپنے مکر و فریب کے جال میں پھنساتا تھا، لوگوں کو ورغلاتا تھا، لیکن یہ بندے رب کی بارگاہ میں جھک کے جو آنسو بہا کے توبہ کر لیتے تھے میری ساری محنت لگا دیتے تھے۔ رب کی بارگاہ میں جھک کے تو اب میں نے ایک اور کام شروع کیا ہے، میں ان کو اس طرح نہیں پھنساتا، میں ان کے اندر خواہشات کا جنگل ہو گیا اور کام شروع کیا ہے، یہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، خواہشات کا جنگل۔ اب ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے ان کے لیے کوئی چکر چلایا ہے، یہ تو اپنی مرضی، اپنی خواہش، اپنی تمناؤں کی تکمیل میں لگے رہتے ہیں، یہ تو اب اس کے لیے وہ حلال حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز اٹھا دیتے ہیں،
صحیح اور غلط سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، بس اپنی خواہشات کی تکمیل کرنی ہے، تو اب اس میں اب مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا، میرا کام یہ سب خود ہی کر لیتے ہیں۔ بہرحال بات مجھے کر گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر اتنی خواہشات ہوتی ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے کیا نہیں ہے، ہم تو اپنے حساب سے مانگتے رہتے ہیں۔ لیکن آپ سوچئے ایک شخص بہت غریب ہے، سائیکل خریدنے کی اس کی اوقات نہیں ہے، کسی انعامی اسکیم میں اس کی جناب کار نکل رہی ہے، اب خوشی سے پاگل ہوا پھرتا ہے، دیوانہ ہے، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، مجھ پہ دیکھیں اللہ کی کتنی رحمت ہوئی، سائیکل خرید نہیں سکتا تھا، گاڑی مل گئی، مجھے کار مل گئی، لیکن وہ کار کچھ عرصے کے بعد کسی حادثے کا شکار ہوئی اور جان سے پیاری ہستیاں اس میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب سوچئے کہ اگر اس کو پہلے یہ پتہ ہوتا تو کیا وہ اس کار کو اللہ کی رحمت مانتا، اب کیا اس کو قبول کرتا؟ ہمیں تو نہیں پتا کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن وہ تو جانتا ہے کہ کیا چیز بہتر ہے۔ تو اگر ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی کو قربان کر دیں، اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہم اپنے لیے سوچ ہی نہیں سکتے۔ ممکن ہے یہ بات ابھی بھی کچھ تشنا ہو اور کچھ اگر مگر کچھ چوں چرا ذہن میں گونجتے ہوں، تو اس کو ایک اور انداز سے سمجھ لیجیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی ماں کیا آپ کا برا چاہے گی کبھی؟ نہیں، لیکن بہرحال وہ انسان ہے، خطا تو ہو سکتی ہے، وہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو آپ کے لیے اچھا سمجھتی ہو اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہو، لیکن وہ آپ کے لیے اچھی نہ ہو۔ لیکن یہ سوچئے کہ وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، وہ برا چاہے گا آپ کے لیے، جبکہ اس سے تو خطا کا امکان بھی ممکن نہیں، اس صدور ممکن نہیں ہے، جبکہ اس سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ تو اگر تم نے اس سے سرکشی نہیں کی، بغاوت اختیار نہیں کی، اگر ہم اگر اس کے قہر و غضب کو دعوت دینے کی نہیں کھانی، اگر اس کی نافرمانی پر تلے ہوئے نہیں ہو کہ ٹھیک ہے انسان ہے، خطا کا متحد لفظ ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، پھر اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، وہ رحمان الرحیم مالک کرم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر تم نے اس سے لو لگائی ہو، بندگی کا رشتہ جوڑا ہو، تو وہ جو تمہارے لیے چاہے گا تم اس سے بہتر تو اپنے لیے چاہیے۔ تو اگر تم اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ گے تو پھر یہ دنیا بھی تمہاری اور وہ دنیا بھی تمہاری۔ اگر تم اس کی رضا پر راضی ہو جاؤ مجھے دوستوں نے کہا کہ مجھے اس محفل میں وہ عظمت اہل بیت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ موضوع ایسا ہے جس پر نہ جانے کتنی نکتہ سنجیاں ہو چکی، نہ جانے کس انداز سے عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور کیے جا چکے۔ چلیے میں بھی اپنے حصے سے کچھ نہ کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب آئے ترتیب کی بات کریں کچھ نہ کچھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں، اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما یرید اللہ میں سوچنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اہل بیت کی یہ عظمت کی شان، ان کی پاکیزگی اور ان کی پاکی بیان فرمائی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں جھولی پھیلائی، ہاتھ اٹھائے، حسنین کریمین کو، خاتون جنت کو، علی مرتضیٰ کو اپنی چادر مبارک میں سمیٹا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیت، اللہم ہؤلاء اہل بیت، مولا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ میں ذرا اگر مگر چون چرا سوال جواب کے چکر میں رہنے والا ہے، میں سوچنے لگا کہ کیا اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے کی ضرورت تھی مولا یہ میرے اہل بیت، کہ اللہ نہیں جانا؟ بھئی اگر وضاحت کی ضرورت تھی تو امت کے لیے تھی، صحابہ کے لیے تھی، علماء کے لیے تھی،
وہ اس لیے لکھی کہ چونکہ اس آیت کا سیاق و سباق وہ ازواج مطہرات کی نشاندہی کر رہا ہے، تو میرے آقا کریم ان کو بتاتے کہ تم ایسا نہ سمجھنا کہ اس کے آیت کے سیاق و سباق کی وجہ سے خیال کرنا کہ صرف میری پاک بیویاں ہی اس کی مصداق ہیں، نہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ امت کے سامنے وضاحت ہو جاتی، بات صحیح ہوتی، لیکن آقا کریم تو اللہ کی بات ہمیں عرض کر رہے ہیں، تو کیا اللہ کو بتا رہے ہیں؟ یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا تو نے میری پاک بیویوں کو پاک کر دیا ہے، تو مولا یہ بھی اہل بیت ہیں، ان کو بھی پاک کر دے، کیا اس طرح کی کوئی گزارش ہے؟ پاک کر دیا ہے تو مولا یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص یہ تو نہیں سوچ سکتا، تو پھر یہ اس میں حکمت کیا ہے؟ دراصل وہ ایک دفعہ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہے ہیں، شان بیان کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے آقا کریم اگر کچھ اپنی زبانی اقدس سے ارشاد فرمائیں تو وہ حدیث ہے، اور اگر آپ کوئی کام کر کے دکھائیں وہ بھی حدیث ہے زبانی اقدس۔ لیکن آپ کی شان یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہ کہیں، خاموش رہیں اور کچھ نہ کریں تو یہ بھی حدیث ہے۔ اب علماء تو جانتے ہیں، عوام کے لیے بیان کرتا چلوں کہ حدیث کیسے ہے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے سامنے اگر کوئی بات کی جائے اور آپ اس سے ٹوکے نہیں، روکے نہیں، منع نہیں فرمائیں، ان کے سامنے اگر تو ماننا پڑے گا کہ وہ بات کرنا صحیح ہے، ورنہ میرے آقا کریم روکے نہیں، منع نہیں فرمائیں۔ اگر میرے آقا کریم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور میرے آقا کریم اس سے بھی سرزنش نہ کرے، تنبیہ نہ کرے، اس سے بھی منع نہ کرے، تو پھر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ کام کرنا جائز ہے۔ اگر ناجائز ہوتا تو میرے آقا کریم سکوت اختیار نہ کرتے، کبھی اس کو وہ کام کرنے کی اجازت نہ دیتے، خاموش نہ رہتے، ضرور منع فرما دیتے۔ میرے آقا کریم سے مربت میں حق چھپانے والے نہیں ہیں، ضرور منع۔ تو میرے آقا کریم کا اگر کسی کوئی بات ان کے سامنے کہی جائے تو وہ اس بات کو سن کر خاموش رہیں، منع نہ کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بات کہنا چاہیے۔ کوئی کام آپ کے سامنے کیا جائے اور آپ اس سے نہ روکیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام کرنا جائز۔ علماء جانتے ہیں کہ اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حضرات محترم، علماء جانتے ہیں کہ اس کو حدیث تقریری۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب ذرا میں اس بات کی طرف متوجہ ہوں، اگر میرے آقا کریم اپنی امت کو، صحابہ کرام کو، علماء کو ہمیں بتاتے کہ میرے یہ اہل بیت ہیں، تو ان ہستیوں کا اہل بیت ہونا میرے آقا کریم کے فرمان سے، حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی بات کا ہمیں عرض کی تو کیا اللہ نے منع کیا سرزنش کا، کیا ٹوکا، تردید کی؟ لیکن جب نہیں، تو اگر آقا کریم کے سامنے کوئی بات کی جائے اور وہ نہ ٹوکے تو وہ حدیث سے ثابت ہو جاتی ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور وہ نہ روکے، نہ منع کرے تو کیا وحی سے ثابت نہیں ہوئی؟ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی جائے اور وہ نہ روکے، نہ منع کرے تو کیا وحی سے ثابت؟ اور ظاہر ہے کہ اہل بیت کی عظمت و شان کسی کے سامنے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کسی کے سامنے حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی کے بارے میں یہ گمان کرنا چاہوں، مولانا شاہ جمالی تشریف رکھتے ہیں، میں یہ خیال کرنا چاہوں کہ مولانا غالباً جنتی ہوں گے، تو مجھے ان کے اندر کیا کیا اوصاف، خصوصیات، کمالات دیکھنے چاہیے؟ تو مجھے ان میں دیکھوں گا کہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حلال حرام کا خیال کرتے ہیں، شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، رب کی نافرمانی کو قبولی تو نہیں کرتے۔ اگر یہ تمام چیزیں دیکھوں میں کہ شریعت کی پابندی ہے، قرآن اور حدیث کا احترام ہے، سب کچھ ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا جنتی ہے۔ اگر کسی کو صرف جنتی کہنے کے لیے اتنی چیزیں دیکھنی ہوں تو یہ بتاؤ جس کو جنتیوں کا سردار کہا جائے اس میں کتنے اوصاف دیکھنے چاہیے؟ تو یہ بتاؤ جس کو جنتیوں کا سردار کہا جائے اس میں کتنے اوصاف دیکھنے چاہیے؟ اس میں ظاہر ہے کہ وہ اوصاف و وہ کمالات، وہ ان کی شان، وہ عزت و عظمت، وہ ان کے محامد و محاسن، وہ ان کی افعال، وہ شب و روز کی کیفیت، وہ سب نگاہ میں ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ بھی جنتیوں کے سردار ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، میرے آقا کریم نے جب فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اس وقت حسنین کریمین کی عمر کیا تھی؟
میرے آقا کریم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا اس وقت روایات کے مطابق امام علی مقام امام حسین وہ 5 سال کے تھے اس وقت روایات کے چلیے سال 2 سال اوپر نیچے کی بات اپنی جگہ 5 سال کے 6 مولانا شاہ جمالی صاحب فرمائے 6 سال پر نیچے کی بات اپنی جگہ ان شہزادوں میں سال بھر کی چھوٹائی بڑھائی ہے تو اب بتائیے کہ وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں کم سن ہیں اچھا یہ عمر ہے آپ کے وصال کے بعد لیکن آقا کریم کا یہ فرمان کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں یہ آپ نے وصال کے وقت فرمایا تھا یہ تو آپ پہلے فرما چکے تھے جب ابھی یہ شہزادے ابھی ماں کی گود میں ابھی شیرخوار ہیں ابھی چلنا سیکھ رہے ہوں گے جب ابھی ماں کی گود میں ہے اس وقت میرے آقا کریم فرماتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کوئی تو کہتا کہ آقا یہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں ان کا کیا پتہ بڑے ہو کے کیسے نکلیں گے پتہ نہیں نمازیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے شریعت کی پاسداری کریں گے نہیں کریں گے آپ کے احکام کی تعمیل کریں گے نہیں کریں گے خاندان کے لیے عزت و افتخار کا باعث ہوں گے یا خدا نہ خاصہ پٹا لگائیں گے ان کا کیا پتہ ہے تو ابھی بچے ہیں نا چھوٹے ہیں اور آقا ہم وہ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ گھر بار چھوڑا ہے جنت کی بچے ہیں نا چھوٹے ہیں آپ کے ساتھ ہم نے تیروں کی بارش میں استقامت کا مظاہرہ کیا تھا تلواروں کی چھاؤں میں قربانیاں پیش کی زخم کھائے تھے دکھ سہے تھے اپنا گھر بار اٹھایا تھا بال بچے قربان کیے تھے آقا اب یہ بچے جن کا پتہ بھی نہیں کہ بڑے ہوئے کیسے نکلیں گے ان کو تو جنت کے نوجوانوں کا سردار کہتی ہے اور ہماری قربانیاں ہماری سرفروشی جانی ساری اس سب کا کوئی تذکرہ نہیں کسی نے کہا کبھی اور ہماری قربانی 1500 سال گزر گئے آج تک کسی نے یہ اعتراض کسی نے کہا نہیں پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام اگر میں اب اس کو شرعی اصطلاحات کے چکر میں نہ ڈالوں کہ اجماع سکوتی ہو گیا یا اجماع فرید ہو گیا کیا ہو گیا سب اس بات پر قائل ہوئے کہ میرے آقا کریم نے جو فرمایا ہے وہ کوئی صرف اقربا پروری نہیں ہے اس بات پر قائل ہوئے کہ میرے اپنے چہیتے لاڈلے نواسے کو نوازنے کا بہانہ نہیں ہے بلکہ سب نے گویا اپنے یقین و اعتماد کا اظہار کیا کہ میرے آقا کریم جانتے ہیں بلکہ ایک وقت آئے گا جب دنیا مانے کی تسلیم کرے گی کہ واقعی جنت کے نوجوانوں کی سرداری انہی کو سکتی ہے پھر وہ وقت آیا بھی ہے پھر ماننے والوں نے مانا بھی ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا بھی ہے تو حضرات مکرم جب اچھا ہم لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو بھی ذرا کوئی صاحب حیثیت ہو اگر ہمارا اس سے کوئی تعلق بنتا ہو دور کا ہی صحیح ہے تو اس کا ذکر کر کے ہم ذرا تھوڑا سا شیخی بخارنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی برادری کے اندر کوئی ایم این اے کوئی ایم پی ہو تو کسی کو کیا پتا وہ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے وہ ان سے فوراً اپنا رشتہ ناتا ڈھونڈ لیتے ہیں اسی طرح کوئی معروف کوئی مشہور شخصیت ہو اگر ان سے کوئی ہمسائیگی کا رشتہ ہو ایک علاقے میں رہتے ہو چاہے اس نے کبھی آپ کو دیکھا بھی نہ ہو میری ہمارے ہمسائے ہمارے پڑوسی ہوتا ہے نا ایسا چاہے اس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو اب یہ سوچیے کہ یہ ہستیاں جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں ان سے تعلق کا رشتہ جوڑنا ہمارے لیے کس حد تک باعث وقت ہو سکتا ہے ان سے تعلق کا رشتہ اور ظاہر ہے کہ یہ رشتہ جوڑنے کے لیے ہمیں میں سمجھتا ہوں نماز میں جو ہم آل رسول پر درود بھیجتے ہیں تو کیا ہمارے کہنے سے کوئی ان کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہے ہم آل رسول پر درود بھیجتے ہیں ایک دفعہ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ آپ سنیوں کی بڑی عادت ہے درود بہت پڑھتے ہیں درود کا مطلب پتہ ہے ایک صاحب مجھ سے آپ فرماتے ہیں درود کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہم صلی علی محمد اے اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج درود کا مطلب یہی ہے نا تو آپ یہ بتائیے آپ تسمیہ پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی اے مولا رحمت بھیج رحمت بھیج رحمت بھیج بتائیے آپ یہ کہنے سے اللہ اپنے محبوب پاک پر رحمت بھیجتا ہے کہ نہیں بھیجتا اگر بھیجتا ہے تو آپ نے اتنی تصویر پڑھی اتنی التجائی کی اتنی دعائیں کی رب کی بارگاہ میں اتنی بار گزارش کی اور رب کائنات نے اس کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب پر رحمت بھیجی تو پھر آپ کا احسان ہوا نا کہ آپ کے کہنے پر اللہ نے رحمت بھیجی اس کو قبول فرمایا اور اپنے محبوب پر بھائی آپ کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوں دعا کرائیں اور ان کی دعا کی برکت سے آپ کو اولاد ملے یا ان کی دعا کی برکت سے آپ کو صحت ملے یا روزی رزق ملے احسان مانو گے یا تو کسی کی دعا سے اللہ کی رحمت ملے تو احسان تو بنتا ہے
تو کہنا ہے کہ آپ بتائیے، آپ تو بار بار درود پڑھتے ہیں اے اللہ رحمت بھیج، تو کیا آپ کے کہنے سے اللہ رحمت بھیجتا ہے؟ کہ آپ بتائیے، آپ اگر بھیجتا ہے تو آپ کا احسان ہوا نبی پر، اور اگر نہیں بھیجتا تو پھر آپ یہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہم کون ہیں نبی پر احسان کرنے والے، ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے، ہمیں تو جو کچھ ملتا ہے اللہ کے نبی صدقے میں ملتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے کہنے سے تو رحمت نہیں بھیجتا، تو پھر یہ تسبیح پڑھنے کی تم کیا ہے؟ اب یہ ذرا دیکھیے کس کس طرح لوگ بہانے بنا کے یہ روکنا چاہتے ہیں درود و سلام سے۔ تو میں نے ان سے بڑی سیدھی آسان سی بات کی، اور ویسے بھی جو علماء کرام ہیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے وہ حوالوں کے انبار لگا دیتے ہیں اور وہ جناب قرآن و حدیث سے دلائل پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی اوقات کے مطابق ایسی بات کرتا ہوں کہ آپ کا ذہن قبول کر رہے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں ملتان سے آیا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے ملتان مشہور ہے 4 چیزوں کے لیے، گرما، گدا، اچھا اگر ملتان گداگروں کے لیے مشہور ہے تو بہاولپور کے رہنے والوں کو بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی بین الاقوامی گداگروں میں بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم بحیثیت پاکستانی حضرات کرم بھیک مانگنا ایک فن ہے، پتہ نہیں آپ نے کبھی محسوس کیا یا نہیں کیا، کبھی آپ نے غور کیا کہ ہسپتالوں کے باہر جو بھکاری ہیں وہ صحت کی دعا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا کوچ اسٹیشن پر، ایئرپورٹ پر، ریلوے اسٹیشن پر بخیر سفر کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ بچے کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہو تو بچے کے سر کا صدقہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کوئی نوجوان جوڑی جا رہی ہو تو جوڑی سلامت رہنے کی دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں گھر پہ آتے تھے، کنڈیاں کھٹکھٹاتے تھے، گھر کی خیر، گھر والوں کی خیر، منگتے کا بھلا ہو، یہ ایک طریقہ تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر آپ نے کسی کی جیب سے کچھ مال نکلوانا ہے تو پھر اس کو اس کے جذبہ سخاوت کو ذرا نہمیز کو لگانی پڑے، اس کو آپ اس طرح کوئی دعا دیں گے کہ وہ خوش ہو کے آپ کو کچھ دے گا، ورنہ ایسے کیسے کچھ ملے گا آپ کو، ورنہ تو لوگ گزر جائیں گے، جاؤ بابا معاف کرو۔ حضرات مکرم اپنے جیسے کسی بندے سے مانگا تو اس کو تو آپ نے دعا دی مولا تیرا بھلا کرے مجھے کوئی دیتا جا، لیکن جب خود مولا کی بارگاہ ہمیں عرض کر رہے ہو تو اس کو تو آپ نے دعا دی مولا تیرا، پھر کیا کہو گے مولا تیرا بھلا ہو، لیکن جب خود مولا کی بارگاہ ہمیں عرض کر رہے ہو اس کے دریائے رحمت کو کیسے جوش دلائیں؟ تو ہمیں حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف میں بتایا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے۔ تو ہمیں حدیث مبارکہ میں ترمذی شریف میں بتایا گیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب تک کہ درود نہ پڑھا جائے۔ وہ اس لیے کہ بندہ اپنے لیے جو کچھ مانگنا ہے، مال مانگ لیا، دولت مانگ لی، صحت مانگ لی، عزت مانگ لی، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیا، تو اس کے بعد اس نے عرض کیا اللہم صلی علی محمد، تو رب کائنات فرماتا ہے یہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، بدکار ہے، لیکن میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے، تو جو میرے محبوب کے لیے رحمت مانگ رہا ہے اس کی اپنی جھولی خالی کیوں ہے؟ بظاہر مانگتے آقا کریم کے لیے، حقیقت جھولی تو اپنی بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرات مکرم یہاں پر بھی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جب قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے اوپر جو بھی احسانات کیے ہیں، اور ظاہر میری نعمتوں کا تو تم شمار کر نہیں سکتے کہ میں نے تمہارے اوپر جو بھی احسانات کیے، میں نے تو جو کچھ بھی دیا ہے، بلکہ اگر وہ احادیث قدسی سامنے رکھے لولاک لما خلقت الدنیا لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما اشهدت الربوبیۃ، تو پتہ چلا کہ ہمیں تو ہمارے وجود کی نعمت بھی آپ کے کریم کے صدقے میں ملی، تو ہمیں تو جو کچھ ملا ان کے صدقے میں ملا، تو جو کچھ بھی آقا کریم نے عطا فرمایا تو اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب ان کے سلے میں ان سے کہہ دے کہ کچھ نہ کریں، بس تیرے اہل قرابت سے، تیرے اہل بیت سے محبت کریں۔ بس یہ سوال پیدا ہوا کہ مولا یہ ٹھیک ہے، یہ تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے، آقا کریم سوال کرتے ہیں سبحان اللہ، لیکن اسی قرآن میں
تیرے دیگر انبیاء کے اقوال موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنی امت سے کہتے ہیں ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ ہمارے رب پر ہے، جو کہتے ہیں کہ اپنی امت تو تمام انبیاء تو یہ کہیں، ہمارا جو بھی دیگر انبیاء تو یہ کہیں کہ ہمیں اپنی امت سے کچھ نہیں چاہیے، جو چاہیے اپنے رب سے چاہیے، اور تو اپنے محبوب سے کہلوائے کہ ہاں مجھے تم سے چاہیے، میرے اہل قرابت سے محبت کرو۔ مولا کوئی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کا صلہ نہ مانگے تو اس میں عظمت ہے۔ کوئی بھلائی کی، کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا اور آپ نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں مانگا تو پھر آپ کو، اور آپ نے جب کچھ نہیں مانگا تو آپ کو عزت ملے گی کہ یہ دیکھو کتنا بے غرض بندہ ہے، اس نے اسی طرح احسان کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی احسان کر کے اس کا صلہ مانگ لے تو برائی نہیں ہے، اس نے بھلائی کی تھی اس کا صلہ مانگ رہا ہے، لیکن اس نے بڑائی کی نہیں، اس میں عظمت بھی نہیں، اس میں شان اور مرتبہ بھی نہیں ہے۔ تو مولا کچھ مانگنے میں برائی تو نہیں، لیکن نہ مانگنے میں تو بڑائی ہے نا۔ تو باقی انبیاء کے لیے تو بڑائی کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنی امت سے کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں چاہیے، ہمارا جو بھی اجر ہے وہ ہمارے رب پر ہے، رب العالمین پر ہے۔ اور تو اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ اے محبوب تو نے جو اپنے غلاموں پر احسان کیا ہے ان کا بدلہ مانگ لے کہ تیرے اہل قرابت سے محبت کرے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ ذرا سمجھ لیجیے۔ حضرت مکرم کبھی کچھ لیا جاتا ہے دینے کے لیے، ابھی کچھ دیا جاتا ہے کبھی لینے کے لیے۔ یہ ذرا جملہ بلجھا ہوا سب ہوا، آپ کے پلے نہیں پڑا، ذرا سمجھانے کی کوشش کریے۔ حضرت مکرم دیکھیے، فرض کیجیے، میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، اس لیے نام نہیں لے رہا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں۔ فرض کیجیے آپ کا کوئی وزیر اعظم وہ آ رہا ہو بہاولپور میں، اس کی پارٹی کا کوئی کارکن ہو، غریب ہو، وہ وزیر اعظم کو یاد ہو، وہ کہے کہ یار ذرا وہ اس سے ملنا چاہیے، وہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن کو آرڈر دے کہ بھئی فلاں بندہ ہے، وہ ہمارا کارکن ہے، پرائم منسٹر صاحب جو ہے وہ اس کے گھر چائے پیے، یہاں ایڈمنسٹریشن کو تو جناب ہے ان کو لارے پڑ گئے، کیا کریں، اس بندے کو جانتے نہیں، بہرحال اس کو جناب ڈھونڈا، کسی طرح اس تک پہنچے اور اس کو بتایا کہ بھئی پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، وہ آپ کے گھر فلاں وقت آئیں گے، چائے پیئیں گے۔ اب کیا خیال ہے، وہ بندہ کیا یہ کہے گا یار ہمارا پچھلے شعبہ بھی تارا، اس کو کوئی چائے بھی نہیں پوچھتا، میرے پاس آ رہا ہے چائے پینے، کیا یوں بات کرے گا؟ کیا یہ سوچے گا کہ یار یہ پرائم منسٹر آ رہا ہے، میں مصیبت میں پڑ گیا، کوئی اکیلا بندہ ہو چلو چائے کی پیاری پوچھ لے، چلو 2 بسکٹ کے ساتھ رکھ دے، یا اس کے ساتھ تو 100 بندے ہوں گے، میں دیکھ چڑھاؤں چائے کی اور پوری بیکری خرید کے لاؤں، میرا کیا بنے گا؟ کیا یہ سوچے گا؟ نہیں، وہ تو خوشی سے چھلانگے مارے گا، وزیر اعظم آ رہا ہے میرے گھر۔ اب جناب اس کی وجہ سے اس کو عزت مل رہی ہے، اس کو جناب سکون مل رہا ہے، اس کا انتظامیہ میں مقام بن رہا ہے۔ اب جناب وہ اس کسی کی سفارش کرے گا تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ تو کبھی کچھ لیا جاتا ہے دینے کے لیے۔ وزیر اعظم نے بظاہر چائے مانگی ہے، لیکن جتنی عزت اس کو دی ہے ذرا سوچیے اس کا کوئی ٹھکانا ہے۔ اور کبھی کچھ دیا جاتا ہے لینے کے لیے، آپ صاحب نسبت ہوں گے، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے، کچھ نذرانے بھی پیش کرتے ہوں گے، تو کیا خیال ہے احسان چڑھاتے ہیں اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہوں گے؟ نہیں، خیال یہ ہوتا ہے کہ اگر مرید، اگر مرشد نے کرم فرمایا، یہ نذرانہ قبول کر لیا اور دل سے دعا دے دی، ہماری بگڑی سمجھ جائے گی۔ تو بعض اوقات لیا جاتا ہے دینے کے لیے، بعض اوقات دیا جاتا ہے لینے کے لیے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ تیرے امتی، تیرے غلام، اگر یہ تیرے اہل بیت پر، تیرے قرابت داروں سے محبت کریں گے تو اے محبوب یہ تیرے نواسے، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ تیری بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، کیا یہ اتنے بے محبت ہے کہ اب سے محبت کرنے والوں کو جہنم میں جانے کے لیے جب یہ ان سے محبت کریں گے تو پھر وہ ان پر مائل پر کرم ہوں گے اور اس محبت کے صلے میں ان کو وہ جنت میں جگہ دیں گے۔ تو بظاہر جو ان سے محبت کا درد دے رہا ہے کہ یہ محبت کریں ان سے، یہ کچھ دیں، لیکن حقیقتاً ان کو ان سے جنت لینے کا راستہ دکھا رہا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان یہ ہے کہ ان سے دیکھیے
ہم سب کو اللہ کا محبوب بننا یہ ہمارے خوابوں کی انتہا ہو سکتی ہے کبھی ہم سب کو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اس سے بڑی بات کیا ہو؟ اور میرے آقا کریم نے فرمایا رب کی بارگاہ میں التجا، میرے آقا کریم کی دعا کبھی رد ہوگی؟ اور میرے آقا کے سوال ہی نہیں پیدا ہوا، میرے آقا کریم رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا یہ حسن حسین مجھے بہت پیاری ہے، بہت عزیز ہے، میرے بڑے چہیتے ہیں، مولا تو ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کرے۔ اگر آپ کو یقین ہو کہ میرے آقا کریم کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی تو حسنین کریمین سے محبت کرو گے تو اللہ کے محبوب بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اب ذرا سوچیے، اللہ کا محبوب بننا کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے محبوب بنو گے کہ نہیں بنو گے؟ اور یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ صلہ مل سکتا ہے اگر تم حسنین کریمین سے محبت کرو، تو جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب سے بننے سے بڑھ کر تو کوئی مرتبہ، کوئی منصب، کوئی چیز ہمارے لیے میسر نہیں ہے۔ تو جو ہمارے خوابوں کی انتہا ہو سکتی ہے، جو ہماری خواہشات کی انتہا ہو سکتی ہے، وہ ہمیں ملتی ہے حسنین کریمین سے، اہل بیت اطہار سے، آقا کریم کے قرابت داروں سے محبت کرنے کے صلے میں۔ تو اب اس سے بڑھ کر ان کی شان اور عظمت کو کیا بیان کرے؟ بہرحال معاف کیجیے، یہ تو آپ لوگوں کے ذوق تھا، شوق تھا، محبت کی خلوص تھا، اور یوں کہیے کہ حضرت اللہ خالد لطیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات تھی، اور بابا نذیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی توجہات تھی، تو میں اتنا بول لیا، ورنہ جب میں آیا تھا یہاں پہ تو میں نے مفتی غلام جاوید مصطفیٰ صاحب سے کہا تھا کہ آج میں بولنے کے لائق نہیں ہوں، اور اس لیے مجھے تو بس میری رونمائی کرا دیجیے اور مجھے اجازت دلوانے کے لائق نہیں۔ بہرحال چند گزارشات پیش کی، اللہ رونمائی کرا دیجیے اور مجھے اجازت، بہرحال چند گزارشات پیش کی۔ حضرات محترم، یہ چلیے خیر، یہ آج سارے شہادت کا جلسہ یہیں پہ کرانا چاہیے، یہ چلیے خیر، میں نے جب بھی کربلا کا ذکر ہوتا ہے، ان کے مصائب اور مظالم کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر ذکر ہوتا ہے کہ وہ کیسے ظالم تھے کہ انہوں نے اہل بیت اطہار پر وہ پانی بند کر دیا، وہ الحج کی صدائیں تھی، پیاس کی پکار تھی، پانی کی طلب تھی، یہ سب جانتے ہیں۔ کوئی چاہے کوئی روایت ہو کہ چاہے کوئی حکایت ہو، کربلا کا جہاں بھی ذکر ہو وہاں پر پیاس کی پکار سنائی دیتی ہے۔ میں سوچنے لگا کربلا کا جہاں بھی کہ کیا بند کرنے والوں نے صرف پانی بند کیا تھا؟ کیا کھانے کی چیزیں بند نہیں کی تھی، راشن بند نہیں کیا تھا، صرف پانی بند کیا تھا؟ اور ویسے بھی کھانے پینے کا ذکر عام طور پر اکٹھا کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کھانے پینے سے ہم محروم ہیں، یہاں پہ کتنی مشکل ہے، لیکن جب کربلا کی بات ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیشہ صرف پیاس کا ذکر ہوتا ہے، بھوک کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ جب کربلا کی بات ہوتی ہے ہمیشہ پانی کی طلب کا ذکر ہوتا ہے، روٹی کی طلب کا ذکر ہی نہیں ہوتا۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیشہ میں نے آج تک کبھی کسی قصے میں، کسی حکایت میں، کسی روایت میں، کسی کتاب میں، کسی تقریر میں، کسی تحریر میں یہ نہیں سنا کہ جناب حسین بھوکے پیاسے تھے۔ کتاب میں، کسی تقریر میں صرف پیاسے حسین کا ذکر ہوتا ہے، بھوک کا ذکر نہیں۔ میں جس نتیجے کو پہنچا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے فرض کیجیے آپ گھر میں تشریف فرمائے، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، آپ نے جا کے دیکھا ایک شخص سے پریشان حال ہے، خستہ حال ہے، آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میری بہت پیاس لگی ہے، آپ مہربانی کریں مجھے پانی پلا دیں۔ آپ نے سوچا پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے، آپ گھر آئے، آپ نے جناب وہ ٹھنڈا پانی ہے، بلکہ اگر توفیق ہوئی تو کوئی دودھ وغیرہ شربت اس کو پلوا دی، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے دستک دی، پھر جا کے دیکھا ایک اسی طرح کوئی پریشان حال شخص کوئی اور کھڑا ہے، پراگندہ باد ہے، حالت خستہ ہے۔ ہاں بھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مہربانی کریں مجھے کھانا کھلا دیں۔ آپ نے سوچا اگر پیاسے کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے تو بھوکے کو روٹی کھلانا بھی تو ثواب کا کام، آپ نے سوچا اس کو بھی کھانا کھلا دینا چاہیے۔ آپ گھر تشریف لائے، جناب
روٹی اٹھائی، اس میں کچھ سالن رکھا، بچے سے کہا بیٹے باہر ایک فقیر کھڑا ہے، جاؤ اس کو یہ روٹی دے آؤ۔ یارو مانگنے والے نے جب پانی مانگا تھا تو آپ نے اسے فقیر نہیں سمجھا تھا، لیکن جب اس نے روٹی مانگی تو اسے فقیر سمجھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ پانی مانگنا بھیک مانگنا نہیں ہے، اور روٹی مانگنا بھیک مانگنا ہے۔ پانی مانگنا، یہاں کربلا کے واقعے میں پیاس کی پکار تو سنائی دے گی، پانی کی طلب کا اظہار تو ہوگا، روٹی کی طلب کہیں سنائی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قافلہ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے، جتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید سے زندگی کی بھیک نہیں مانگتے، تم سے روٹی کی بھیک کیسے مانگتے؟ حضرات مکرم، یقیناً کربلا کا جو عالم ہے وہ ہر مسلمان اس کو سوچتا ہے، اس کا دل کام جاتا ہے، اور آج تک اس کی یاد میں آنسو بھی بہائے جاتے ہیں۔ غم حسین میں جو آنکھ نم نہ ہو وہ آنکھ کیا ہے؟ لیکن ذرا سوچئے، آج کل جو کچھ غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے وہ کچھ کم ظلم تو نہیں ہے، ذرا سوچئے، لیکن امت مسلمہ کی بے حسی وہ بھی اپنی مثالات ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ مطالبے کر رہے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو عالمی عدالت انصاف میں کھینچا جائے، اس پر مقدمہ چلایا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ وہ ظلم و ستم کی انتہا کی ہے۔ غیر مسلم ممالک کی جو پارلیمنٹس ہیں ان کے اندر قراردادیں پاس ہو رہی ہیں کہ جناب ان کے ساتھ تعلقات توڑ دیے جائیں، لیکن کسی مسلم ممالک کے اندر ایسا نہیں۔ ایک ایران نے آواز اٹھائی تھی، حالانکہ وہ آواز بھی اتنی جاندار نہیں تھی، لیکن بہرحال وہ اکیلا جتنا کر سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نومینیٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب، یہ عالم ہے، اور پھر ہمارے سپہ سالار صاحب وہاں پر جب ایران پر حملے ہو رہے ہیں، جب فلسطین میں موت باندھی جا رہی ہے، جب وہاں پر بچے بھوکے اور پیاسے کشکول لیے پھر رہے ہیں، وہ وائٹ ہاؤس میں دعوت میں اڑا رہے ہیں۔ اچھا، ایک لمحے کو میں مان لیتا ہوں کہ وہ وہاں پر کسی بہتر سوچ کے تحت گئے ہوں گے، شاید کوئی صلح صفائی کے لیے گئے ہوں، ممکن ہے ایران کے لیے کوئی رحم کی اپیل لے کے گئے ہوں، لیکن یارو دنیا کو پیغام کیا پہنچا ہے کہ جب وہاں ادھر یہ میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے، وہ عمارتیں کھنڈر بن رہی ہیں، وہ لوگوں کا خون بہہ رہا ہے، لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، اس وقت وائٹ ہاؤس میں جناب صدر امریکہ کی ضیافت اڑائی جا رہی ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی اس وقت کسی کے سامنے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہیں ہے۔ بہرحال رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا ہماری کوتاہیوں، ہماری بے عملیوں، ہماری نالائکیوں کی سزا یہ غزہ، فلسطین، کشمیر اور ایران کے لوگوں کو نہ دینا ملے، اور مظلوموں کی مدد فرما اور ظالموں کو کیفر گردان نہ بھیجا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔